جس طرح سے ناظرین کھل کھلا کے حکومت کے ہمدرد صحافی آج کل حکومتی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے موسم کچھ بدل رہا ہے۔ وہ دیکھو کالے بادل آ رہے ہیں۔ ہاں وہ آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مانسون کا موسم ہے۔ کل میں نے دیکھا شاہ زیب بادامی جو تھا بڑا ٹائٹ قسم کا پروگرام کر رہا تھا۔ ویسے تو آج کل وسیم خانزادہ صاحب تو کافی عرصے سے نہیں دکھے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تنقید ناظرین تب ہونا شروع ہوتی ہے جب حکومتی پالیسیوں سے نہ صرف کہ عوام غیر مطمئن ہو بلکہ وہ لوگ بھی غیر مطمئن ہو جو اس ملک کے حقیقی فیصلے کرتے ہیں۔ جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوتی تو پھر ظاہری بات ہے وہ ملک کے دیگر ریاستی ادارے ہی کیوں نہ ہوں، سب مجبور و پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سیم پیج پر نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایشو اور چیلنج یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ذمہ داری تب تک لی جاتی ہے جب تک کہ انسان کا کوئی غرض یا مفاد اس سے جڑا ہوا ہو۔ انگلی پکڑ کر اس سیاسی حکومت کو کافی عرصہ چلا لیا، اب انہیں بتا دیا کہ بھائی ہمارا کام تو اس ملک کی حفاظت ہے، اب اتنا نہیں ہے کہ آپ کے لیے عوام کو فیس بھی ہم کریں گے۔ گہری باتیں کر رہا ہوں، بڑے سٹل انداز میں کر رہا ہوں، ذرا دیکھ بھال کے کر رہا ہوں۔ لوگ مجھے پھٹا ڈھول سمجھتے ہیں، بھائی جان میں پھٹا ڈھول نہیں ہوں، میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوں۔ یقین کرو آپ کو یاد ہوگا، یقین کرو آپ کو یاد ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، ماضی میں ایک بہت اعلیٰ عہدیدار جو تھے جو کہ پی ٹی آئی حکومت کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، وہ افغانستان گئے۔ تو جب وہ وہاں کے افغانستان کے کابل کے سرینا ہوٹل میں داخل ہوئے تو کیمرہ مین نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایوری تھنگ از اوکے۔ میں نے کہا اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے ایوری تھنگ از اوکے پھر ایوری تھنگ از ناٹ اوکے۔ پھر آپ نے دیکھا واپس آ کے وہ بھی عہدے سے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی والی فارغ ہو گئے۔ گہری باتیں کرتا ہوں ہے نا۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام کے اندر اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر میں نے آپ لوگوں کا بار بار دہراتا ہوں 2019 میں کہ صدر زرداری ہوں گے اگلے۔ لوگوں نے کہا جائے تجھے پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ پاکستان میں بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مشرف صاحب جب واپس آئے تو 1000 لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کو ایئرپورٹ پہ لینے گیا۔ جو ہی ان کو پکڑا گیا وہ 1000 بالکل ایسے غائب ہوئے جیسے اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک جانور کا گوشت پکڑا گیا ہے، وہ جو جانور ہے اس کے سر پہ سے جیسے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ خیر اینی میرے ساتھ آج ایک بڑے جرت مند بزنس مین شامل ہیں، گفتگو ہوں گے۔ سابق صدر کاٹی بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں جناب راشد صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ راشد صدیقی صاحب پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن کے آپ سربراہ ہیں، ایسے مجھے تجسس ہو رہا تھا وہ آپ کا ویسے بزنس کیا ہے ایسی اپنی انفارمیشن کے لیے؟ ہم چور ہیں۔ نہیں آپ مذاق دیکھیں، مذاق کی عادت نہیں اچھی ہم چور ہیں کیونکہ ہم انڈسٹری ٹی وی چلا پر آ رہے رہے ہیں۔ ہیں آپ، ہم کیونکہ انڈسٹری چلا رہے ہیں اور کیونکہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ملک کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم چور ہیں۔ ہمارا کمپٹیشن چائنا کے ساتھ ہے، ہمارا کمپٹیشن انڈیا کے ساتھ ہے، ہمارا کمپٹیشن ٹرکی کے ساتھ ہے، ہمارا کمپٹیشن بنگلہ دیش کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ ایل سیاں اوپن کرنے کے لیے ڈالر کی اویلیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پہ بجلی 7 سینٹ کی ہے، ہم 26 سینٹ کے اندر بجلی لے رہے ہیں۔ وہاں پہ لان آرڈرز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان سے کمپیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ڈالر اور پاؤنڈ لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہم چور ہیں۔ وہاں پہ جتنی بھی حکومتیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ بزنس مینوں کو اور جو صنعت کار ہوتے ہیں، جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں، جو معیشت کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی بجٹ بناتے ہیں، جب بھی کوئی ملک کے اندر کوئی اچھی پالیسی لے کے آتے ہیں تو ان اسٹیک ہولڈر کو ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں، لیکن ہم ان اسٹیک ہولڈر کے اندر شامل نہیں ہیں، ہم چور ہیں۔ دبئی جیسے ملک جہاں پہ کسی قسم کا کوئی شوگر نہیں ہے، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی گنے کی پیداوار نہیں ہے، آج وہاں سے
شوگر امپورٹ ہو رہی ہے وہ ایف بی آر کو نظر نہیں آ رہا ہے. ایف بی آر کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اگر معیشت چلا رہا ہے, کوئی اگر انڈسٹری چلا رہا ہے, اور اگر کوئی بزنس چلا رہا ہے جس نے جو امپورٹ کر کے پیسے بھی لے کے آ رہا ہے, جو ڈالر لے کے آ کے آپ کے ڈالر کے ڈیفیسٹ کو بچا رہا ہے, جس نے جو ہزاروں لوگوں کو روزگار دے رہا ہے, لیکن وہ چور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ پہلے تاجر صنعتکار رہنما ہیں. اس ٹائپ کی جو بزنس کی پالیسیز ہوں گی, اور جب تک آپ کے ملک چلانے والوں کو, ملک کے پر جو ملک کے محسن ہیں, میں کہتا ہوں ہم جو لوگ اس وقت اگر انڈسٹری چلا رہے ہیں تو ہم جہاد کر رہے ہیں. اگر آج ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی ان تمام ناقص پالیسی کے باوجود اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہم جہاد کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چور ہیں. ہر آنے والی پالیسی اس وقت پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام میں سے ٹوٹل جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ 2 سے 2.5% ہیں. ان میں سے بھی بیشتر جو ہیں وہ نوکری پیشہ لوگ ہیں. تو آپ کے ملک میں جتنا ڈالر آ رہا ہے, آپ میں ملک کے جتنی بھی لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں, وہ ہم صنعت کار اور انڈسٹریز اور بزنس مین کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم چور ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ کاٹ کے, کیونکہ چوروں کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے, تو ایف بی آر اور گورنمنٹ کے لوگ جب ہمارا ہاتھ کاٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چلتی ہوئی معیشت کو روک دینا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ صلح صفائی ہو گئی ہے, آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یقین کریں آپ پہلے تاجر صنعتکار ہیں جس نے آ کے کھل کر تنقید کی ہے. ورنہ تو تاجر صنعتکار آتے ہیں 6 منٹ تک حکومت کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ حکومت کتنی اچھی ہے, اورنگزیب صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں کتنے خوبصورت ہیں, کتنے خوبصورت ہیں, دنیا میں ان سے زیادہ اچھا آدمی کوئی نہیں, پالیسیاں بہت اچھی ہیں, ہارون اختر صاحب جتنا خوبصورت آدمی کوئی نہیں, ان جیسا خوبصورت آدمی کوئی نہیں. تو سر آپ پہلے آدمی ہیں جو اتنے, اگر ملک کی اکنامی خوبصورت لوگوں سے چل سکتی ہے تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ وہ دوسرے ملکوں سے بجائے کوئی چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے وہاں کی تعریف کی بات کر رہا تھا میں, آپ کو پتا ہوگا. مطلب میں خود شرمندہ ہو جاتا ہوں, یقین کریں ناظرین, اتنی خوشامد میں نے آج تک بزنس کمیونٹی کی طرف سے نہیں دیکھی جتنی اس حکومت کے لیے کی گئی. اور اتنے شتر بے مہار آج تک کوئی حکومت نہیں رہی. ماضی کے اندر مارشل لا بھی لگے تب بھی اتنی کوئی شتر بے مہار حکومت نہیں رہی جس کے اوپر ایک لفظ تنقید کا میں نے نہ سنا ہو پچھلے 2.5 سال سے. یہ انوکھی اور خوش قسمت حکومت ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور بزنس مین انڈسٹریلسٹ یقین کریں اپنی بیگم کی آنکھوں کی اتنی تعریفیں نہیں کرتے شادی سے پہلے جتنی اس حکومت کی تعریفیں کرتے ہیں. راشد صدیقی صاحب تو ہم سے بھی زیادہ اگریسو نکلے. اور آج لیکن میرا مین ٹاپک مانیٹری پالیسی تھا, تو وہ بات کچھ ایسی ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا, لڑکے والے جو ہے نا ہمیشہ لڑکی والوں سے نا جہیز کی وہ فرمائش کر دیتے ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی, تو وہ ہمیشہ ایسی فرمائش کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم جو ہے نا وہ اس میں پوری ہو جائے. جیسے جو علاقوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, گاڑی مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں گاڑی مانگ لیتے ہیں جہیز میں, چلو گاڑی نہیں ملے گی بائک تو مل جائے گی. اسی طرح اب دیکھیں نا فیڈریشن والے بھی مذاق کرتے ہیں, بولے 6% دے دو. سر برا نہ مانیے گا, آپ دیکھیں وہ چیز مانگے جو مل سکے. آپ بھی کیوں بیگانے لڑکے والوں کی طرح فرمائش بولتے ہیں, ایسے نہیں بولا کریں, کوئی 1-8% کم کروایا کریں. ہم تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جس حساب سے انفلیشن کم ہو گئی ہے, جس حساب سے اس حساب سے ریٹ کم کر دیں. جب بھی انہوں نے سود کو بڑھایا تھا تو انفلیشن جیسے بڑھ رہی تھی اسی کو بھیج سکے انہوں نے بڑھایا تھا نا, تو اب اگر جب انفلیشن کم ہو گئی تو اسی حساب سے سود کم کر دیں. نہیں, بٹ یو آر اے ریئلسٹک پرسن, بالکل سیدھی مجھے بات بتائیں. اور جیسے آپ نے بیان تو کیا وہ ایک اپنی علیحدہ, بٹ یو آر اے ویری کمپیٹنٹ بزنس مین. انفلیشن آل ٹوگیدر ہیز ناٹ کم ڈاؤن, لیٹس بی ویری فرینک, بیکاز سائنٹیفک فیکٹ ہے. اگر یہ جو کوٹ کر رہے ہیں نمبر اس نمبر پہ نہیں آیا, آئی ڈونٹ اگری, مے بی یو اگری. خیر میں اس کے اوپر کیونکہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو بھی دیکھا ہوگا کرا ہوگا, تو اس پہ میں کرٹیسائز کرنا نہیں چاہوں گا, کیونکہ ان کی جو فگرس ہوں گی جتنی ان کی ورکنگ ہوگی شاید میری اتنی ورکنگ نہ ہو. لیکن بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی جس حساب سے وہ کہہ رہے ہیں اس حساب سے ان کو سود کم کر دینا چاہیے. وہ جتنا سود کم کریں گے اتنا آپ کا بزنس فلرش کرے گا, جتنا آپ سود کم کریں گے, جتنا بینک کا انٹرسٹ کم ہوگا, اتنی آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی, آپ کی کاسٹنگ اتنی نیچے آئے گی, اتنا آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آرڈر لینے میں کامیابی ہوگی. کیونکہ جب آپ جتنے زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو آرڈر ملے گا. اور اگر یہاں پہ 1-2% سود کم کر کے اور اگر یہ 2 سے 4% کی ایکسپورٹ بڑھا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ڈیفیسٹ ہوگا وہ ان کے پاس ملٹی پلائی کر کے ان کے پاس واپس آئے گا. کیونکہ آپ کی ملک کی معیشت بغیر ایکسپورٹ کے اور بغیر آپ کے عدم توازن آف امپورٹ اور ایکسپورٹ
آپ کی معیشت کبھی بھی فلورش نہیں کر سکتی. دیکھیں ان کے اسٹیٹس اور نمبرز اپارٹ فرام دس چلیں فار مومنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں. میں ایک اور اپروچ لیتا ہوں ناظرین, اس سے یہ اگری کریں گے, اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ تو 2.5% ابھی کوٹ کی ہے ایک بین الاقوامی ادارے نے. تو مین ایم یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کے لیے آپ یہ پری ٹیکس ضرور لے سکتے ہیں. سائنٹیفکلی آئی ڈونٹ تھنک یہ پری ٹیکس لیا جا سکتا ہے انٹرسٹ کم کرنے کے لیے, لیکن آپ کی اکنامک گروتھ منسکول ہے. ود ڈیو اپالوجی ریجن کے اندر اٹ از ون آف دی لوسٹ. میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. بزنس مین انڈسٹریلسٹ روز آتے ہیں کہتے ہیں ہم لانچ پیڈ پہ. آپ مجھے سچ بتائیں, میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, آپ کہیں گے تو آپ کی کئی بات نہیں, میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ ہم ابھی ایسے کوئی لانچ پیڈ پہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ ابھی جو اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ, اگر وہ وہاں پہ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ٹیرف کے اندر کوئی اچھی بارگننگ کر کے آ جاتے ہیں اور کوئی اچھا پیکیج لے کے آتے ہیں, تو پھر میں کہوں گا کہ ہم لانچ پیڈ پہ اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر وہاں سے ان کو ہمارے ٹیرف میں اور چائنا کے ٹیرف میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ملا, یا ہمارے ٹیرف میں اور انڈیا کے ٹیرف میں کوئی بہت زیادہ فرق وہ لے کے نہیں آتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں, میرے خیال سے ایسا پاسبل مشکل ہے. اچھا, ود آل ڈیو اپالوجی, کیونکہ اب آپ نے یہ ذکر کر ہی دیا, آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب, جن کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے, لیکن وہ امریکہ میں اس وقت اور نیگوشیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے سامنے کی پرابلم رکھتا ہوں. امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ ریسیپروکیٹ بھی تو کرو نا. ریسیپروکیشن صرف ٹیرس میں نہیں, ایکچوئل امپورٹس کریں امریکہ سے. امریکہ ایک پاور ہاؤس ہے. آپ بہت سارے امریکن برانڈز کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ والمارٹ کو پاکستان لے کر آؤ نا. اگر آپ جرمن چین کو پاکستان لانے کے لیے تیار ہو, ان کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے تیار ہو, آپ دبئی کی ایک چین کو, ریٹیل چین کو پاکستان میں لانے کے لیے تیار ہیں, اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ان کو تیار کیوں نہیں ہوتے آپ لائیں. ان کے 6 ٹوٹل پورے امریکہ کے اندر 6 برانڈز ہیں جو بڑے برانڈز ہیں ناظرین. ٹارگیٹ ہو گیا, والمارٹ ہو گیا, اس کے علاوہ ڈک اسپورٹس گڈ ہو گیا, 2-3 اور ہوں گے مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. آپ تینوں ان سب 6 کو مارکیٹ پینیٹریشن دیں, اگر آپ کا ٹیرف 0 نہیں ہو مجھے بولیے گا. ٹیرف صرف والمارٹ والوں کو لانے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا ہماری امپورٹ امپورٹ بھی بڑھانی پڑے گی. کیونکہ ہم کو اگر ہم ان کا سویابین امپورٹ کر سکتے ہیں, ہم ان سے LNG امپورٹ کر سکتے ہیں, ہم ان سے بے تحاشا چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں, تو ہم کو اگر ان کی امپورٹ بڑھا دی جائے اور اگر ان کو ہم ٹیرف 0 دیتے ہیں. دیکھیں امریکہ ہمارا, کم سے کم میں اپنے بزنس میں کو کہوں گا کہ ہمارا محسن امریکہ, اس لیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے ہم کو جو ایکسپورٹ دیے وہ امریکہ اور اس کے الائز نے دی ہوئی ہے. اور ہم کو جب بھی کوئی مطلب اس نے اکثر و بیشتر ہم کو کوٹا دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے ریٹ جیسے ہوں گے, تمہاری کوالٹی جتنی ہوگی, لیکن ہم نے تم سے اتنا امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ اگر اچھی بارگننگ کر لیتے ہیں اور اگر ان کے کچھ مصنوعات کو ہم امپورٹ کرنے میں اور ان کو ایک اچھا پیکیج دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کا سویابین 0 ریٹڈ پہ امپورٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے پروڈکٹس کو 0 ریٹڈ دے دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکنامی ہوگی, ہماری جو ایکسپورٹ ہوگی وہ ڈیزاسٹر انکریز ہوگی. اچھا, ایک اور بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ناظرین جب سے یہ AI آیا ہے تو AI اورینٹڈ مینوفیکچرنگ جو ہے نا وہ واپس اپنی پیرنٹ کنٹریز میں شفٹ ہوگی. آج نہیں ہوگی, 10 سال بعد ہوگی. اس لیے اٹ از بیٹر پری ایمپٹ کہ ابھی آپ تعلقات تو بنا لو. یہاں پہ ہم جاتے ہیں, دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ 2-3 جو ریاستیں ہیں امریکہ کی, نیو یارک ہو گئی, فلوریڈا ہو گئی, ٹیکسس ہو گئی اور کیلیفورنیا ہو گئی, یہاں پہ یقین کریں اتنے پاکستانی ہیں. میں اس دفعہ کیلیفورنیا گیا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے 3 دن میں نے انگلش ہی نہیں بولی, میں نے اردو پہ ہی کام چلا لیا. اتنے پاکستانی وہاں پہ بھرے ہوئے, اردو اور پنجابی. اچھا, آپ کو انگلش آتی نہیں تو اس لیے نہیں بولی, یا آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملا؟ انگلش مجھے تھوڑی سی آتی ہے, زیادہ تو نہیں آتی, لیکن گزارا کر لیتا ہوں میں. امریکن ویسے بھی ایسا منہ توڑا ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں کہ ان کو سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے بندے کو. انگریزوں والی انگریزی فرق ہے, امریکنوں والی انگریزی فرق ہے, اور لوگ بھی بالکل فرق ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, امریکن سچے معنوں میں ایک فرینڈلی نیشن ہے. آپ جس کو دیکھیں گے مسکرائے گا. آپ لندن میں جائیں گے نا, آپ کسی کی طرف مسکرائیں گے, وہ آپ دیکھے گا پھاکی, ایسے آپ کی طرف دیکھے گا. امریکہ نے وہ پاکستانی سے تعلقات بھی استوار کر لے گا. وہاں کی آپ پتہ ہے لڑکیوں کے ساتھ لوگ شادیاں بھی کر لیتے ہیں, صرف غرض پاسپورٹ نہیں ہوتی, ویسے ہی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, ہے نا. نہیں, میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, امریکن زیادہ اچھے لوگ نہیں, مجھے تو سارے بہت اچھے لوگ لگتے ہیں, لیکن امریکن بہت فرینڈلی لوگ ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, ہنستے, مطلب ہی لوگ ہیں, مفاد پرست ہیں. وہ دنیا میں کون نہیں ہے, پاکستانیوں سے زیادہ مفاد پرست کوئی
پوری دنیا کے اندر کوئی کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا, لیکن ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, قابل آدمی اور سچا آدمی پاکستان کے اندر بیکار ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس کا کوئی کام نہیں. میں سچ بتا رہا ہوں, میں سچ بتا رہا ہوں, تکلیف میں ہے وہ, پریشان ہے. ابھی دیکھیں انہوں نے سچ بولا نا, اندر سے نکلا سچ, کوئی رہ نہیں سک رہے تھے اس میں. اب after a while he will find his environment suffocating. That's why he is saying that I am thief. Why he is saying it? Because he is finding it suffocating. He is working all day, کوئی یہ نہیں ہو رہا, کلک ہو رہا ہے. You can be successful in this country, but you will suffocate in this environment. ایک استاد تھے کاروباری, بزنس مین, تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا سر جو آدمی آپ کو ملتا ہے آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے, جو آدمی آپ کو ملتا ہے آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے. کہتے ہیں دو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں, وہ آپ سے ملتے ہیں, آپ ایک کو بولتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں, دوسرے کو بولتے ہیں تمہارا دوست ہوں. کہنے لگے یار دیکھو ایک میری بات یاد رکھنا, بیوپار کے اندر دشمنی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بیوپاری آدمی دشمن بنا نہیں سکتا. اگر وہ غلطی سے بھی اپنا دشمن بنا لے تو یہ, اور خاص طور پہ ان سیاست دانوں یا بیوروکریٹس کو اپنا دشمن بنا لے تو اپنے لیے مصیبت کو دعوت دیتا ہے. تو ہم ان سب لوگوں کو جب بھی ملتے ہیں مسکرا کے ملتے ہیں. اگر کوئی ہمارے خلاف بھی ارادے رکھتا ہے تو ہم اس سے بھی ہنستے مسکراتے ملتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہتے دیکھو بیوپار کا اصول 101, کبھی کسی کی دشمنی نہیں لو. میں نے کہا اچھا یار یہ بھی ہوتا ہے. وہ کہنے لگے اب مجھے جو بھی ملے گا اس کو میری ڈپلومیسی سمجھنا, میں سب سے مسکرا کے ملوں گا, لیکن یاد رکھنا ہوتا نہیں دوست ہر ہاتھ ملانے والا. میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں راشد صدیقی صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. راشد صدیقی صاحب آپ میرے استاد سے اتفاق کرتے ہیں؟ ویسے کبھی کبھی وہ بھی شو دیکھتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان کے اب کچھ امیر ترین افراد میں سے شامل ہیں. جی ان کا کہنا صحیح ہے کہ بیوپاری کو کبھی بھی کسی سے دیکھیں, بیوپاری کا میں تو کہہ رہا ہوں انسان کو بھی کبھی کسی سے بگاڑنی نہیں چاہیے بیوی کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. تو باقی ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے, ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. تو آپ کے استاد نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا ہے. تو اس طرز عمل کو اگر آگے جا کے ایکسپلور بھی کریں تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میرے خیال اتنا زیادہ بھی بناوٹی نہیں ہونا چاہیے. جو بات شروع میں ہم کر رہے تھے اس کی وجہ سے کیا ہوا, بہت زیادہ لیوے مل گیا گورنمنٹ کو, فریڈم اتنی زیادہ مل گئی کہ ابھی جو پالیسیز بنی ہیں ان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے, چلیں ویل کم بیک ٹو دیٹ. اور میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اس وقت بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر ملک کی معیشت آپ نے صحیح راستے پہ گامزن کرنی ہے, اور اگر آپ واقعی میں ملک کی معیشت کو استحکام دینے میں انٹرسٹڈ ہیں, اور اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے, اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی امپورٹ ڈکلائن ہو اور ایکسپورٹ بڑھے, اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ شعبہ ہے وہ ترقی کرے اور اس کے اوپر گامزن رہے, تو آپ کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ لانی پڑے گی, اور آپ کو بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھ کے, ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی. دنیا میں جتنے لوگ بزنس چلا رہے ہوتے ہیں, جتنے لوگ معیشت کو چلا رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی انڈسٹریز کو چلا رہے ہوتے ہیں, وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اور ہر دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, انگلینڈ میں چلے جائیں, جتنے بڑے بڑے کاروباری ہوتے ہیں, جتنے بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہوتے ہیں, جتنے بڑے بڑے صنعت کار ہوتے ہیں, وہ سب ان حکومتوں کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں. اور جب بھی کوئی حکومت کی پالیسی بنائی جاتی ہے, جب بھی کوئی بزنس پالیسی بنائی جاتی ہے, جب بھی کسی ملک کے اندر معیشت کی پالیسی بنائی جاتی ہے, تو اس پالیسی کو نیشنل پالیسی کا حصہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس پالیسی کو بنانے سے پہلے اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر استحکام آتا ہے, آپ کے ملک کی معیشت جو ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے, آپ کی امپورٹ ڈکلائن ہوتی ہے, اور آپ کے جو مینوفیکچرنگ شعبہ ہے وہ گرو کرتا ہے. میں مشورہ دوں گا آپ کے توسط سے کہ انہوں نے اس وقت ان لوگوں کو فوکس کرا ہوا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, آپ ان کو فوکس کرنے کے بجائے, وہ تو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ ان کا ٹیکس بنتا ہے 1 روپیہ اور وہ 10 پیسے چوری کر رہے ہیں, 90 پیسے بھی دے رہے ہیں, تو وہ آپ کو دے رہے ہیں نا. آپ ان لوگوں کے اوپر فوکس کریں کہ جو پیسہ کما رہے ہیں اور آپ کو ٹیکس دے ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا پڑے گا. اچھا, یہ جو FBR کر رہی ہے اس کی بھی مجبوری ہے, یعنی کہ وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. ان کی مجبوری یہ ہے کہ جب IMF کے پاس جاتے ہیں اور IMF کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ نے اتنے ٹیکس کی کلیکشن کرنی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے ٹیکس پیئر ہیں وہ انہی کے اوپر اس کو. لیکن سب سے بڑا میں آپ کو پرابلم بتاؤں, یو ول بی شاکڈ. پچھلی دفعہ جو ٹیکس ٹارگٹ ناظرین طے ہوا ہے انٹرم گورنمنٹ کے اندر, جس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, یقین کریں اس میں لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی وہ بھی شامل تھے اس نیگوسیشن کے. آپ حیران ہو جائیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, وہ مین سٹریم تو نہیں ہے لیکن مین سٹریم بن گئے.
رشتے کی نسبت. لیکن سوری تھوڑا سورج کے زیادہ نزدیک بھی نہیں جاتا پر جل جائے. لیکن بات یہ ہے کہ سر اس میں 2 انڈسٹریلسٹ شامل تھے, 2 انڈسٹریلسٹ بزنس مین, وہ نہیں کہ جو پاکستان بزنس کاؤنسل کا ممبر ہوں یا امریکن بزنس کاؤنسل کا ممبر ہوں. وہ لوگ جو کہ ایکچولی سٹنگ آپ کی اس وقت بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ لوگ اس نیگوسیشن میں شامل تھے. برا نام دیکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کچھ اور طے کر کے یہاں پہ کچھ اور. میں آپ کو بتاؤں وہ طریقہ کار ہی غلط ہے, اس لیے کہ اگر آپ کسی بھی اپنے پسند کے 4 بزنس مینوں کو بلا کے اور آپ پالیسی بنا دیں اور اس کے بعد کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم نے تو بزنس مینوں کو بلایا, ان کو بٹھایا, ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنائیے, دس از رانگ. اس کا ایک بیسٹ طریقہ یہ ہے, اور جو اس کا میرٹ کا طریقہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ٹاپ کے 5 ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر کو بلائیں, آپ 5 ٹاپ کے لیدر کے ایکسپورٹرز کو بلائیں, جتنے بھی آپ کے سیکٹر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. میں پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہا ہوں, مجھ سے پہلے پاکستان میں کسی نے پیکیجنگ ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا, لیکن الحمدللہ آج میں 2 ارب روپے کی پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہا ہوں. تو میرے جیسے یہاں پہ سینکڑوں اور لوگ ہوں گے کہ جن کو آپ آگے لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے ایکسپورٹ کو مزید بہت سارے سیکٹرز ہیں. تو آپ جتنے بھی سیکٹرز ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان سب کے ٹاپ کے 4-4 5-5 لوگوں کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ پالیسی بنائیں گے, تو وہ پالیسی آپ کے میرٹ بھی ہوگی, اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے جو پالیسی بنائی ہے وہ بزنس مینوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ بنائی ہے, تو اس بات میں وزن ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی 1 سے 2 بزنس مینوں کو, کسی بھی صنعت کاروں کو بلا کے ان کو بٹھا کے اور ان کے ساتھ مشورہ کر کے اور جو بھی بنا دیں اور آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو ان کے ساتھ مل کے بنائے, تو وہ پالیسی کبھی بزنس مین کی پالیسی نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ان یو این کرائی کرنے والوں کے اندر وہی لوگ شامل ہیں جو اس نیگوسیشن میں شامل تھے. اینڈ یو ول آلسو بی شاکڈ. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. اس زمانے میں نے بہت تماشا کیا ناظرین پروگراموں کے اندر, کیونکہ مجھے پتا تھا پرائیویٹائزیشن ہونی کوئی نہیں, ایسے ہی بس وہ انٹرم گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی. انہوں نے سر دیکھیں اپنے مائنڈ میں جو ٹارگٹ بنایا تھا نا, بی ویری فرینک, ایک ان ریئلسٹک ٹارگٹ تھا. ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم 3 سے 4 ٹریلین نان ٹیکس ریونیو کلیکٹ کریں گے, جس میں پرائیویٹائزیشن پروسیڈز بھی شامل ہوں گی. ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لاسز کرتی ہیں, لیکن ان کا سوچنا یہ تھا کہ اس کے ڈویڈنڈز بھی ہمیں فیور کریں گے وغیرہ وغیرہ. سر اس کی وجہ سے پتہ کیا ہوا, اب اس کو اوور کمپنسیٹ کرنا پڑ گیا. آپ سوچ رہے پاکستان اسٹیل مل کو بیچنا اتنا آسان ہے, سر مشرف کو کھا گئی پاکستان اسٹیل مل. آپ کے خیال سے اتنا آسان ہے؟ پی آئی اے کو سر, اور ایک اور وزیر کا میں نام لینا چاہ رہا تھا, پارٹی بدل لی اس نے, اس کو کھا گئی, اس کی نوکری کھا گئی. 2 لوگوں کی جان, 2 لوگوں کی یا پتہ نہیں 3 لوگوں کی شاید جان چلی گئی جو احتجاج ہوا تھا, پتہ نہیں 1 تھے 2 تھے 3 تھے. تو سر اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. اینڈ یو فیچ نو پرائز. You know, that gentleman who took part in the PIA privatization, he was here as a guest once in our show. And he was smiling when he made the offer of 10 billion rupees. ویسے میں نے آپ کو مذاق میں کہا تھا کہ آپ کو انگلش بولنی نہیں آتی, لیکن آپ نے تو اتنی انگلش بول کے اس کا ثبوت دے دیا کہ واقعی آپ کو انگلش بولنی آتی ہے, تو میں نے اس بات سے ایگری ہو گیا ہوں کہ ہاں بھائی آپ کو واقعی انگلش بولنی آتی ہے. نہیں لیکن آپ دیکھیں نا, مطلب ٹو بی ویری فرینک, اس کا متن تو جو بات میں نے کی ہے وہ تو جسٹیفائیبل ہے نا. بولو دیکھو نہیں کہنا چاہیے تھا نا, آپ بھی بزنس مین آدمی, آپ کو پتہ ہے ایک چیز نہیں ہو سکتی اتنی آسانی سے, یا اتنی بڑی پرائز فیچ نہیں کر سکتی, تو کیسے آپ نے کہہ دیا؟ دیکھیں گورنمنٹ کی اگر ریٹ ہوگی اور گورنمنٹ چاہے گی تو گورنمنٹ کے لیے کوئی بھی چیز معمولی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کو اگر اب آپ کے بزنس مین اس دن کہتے ہیں یار جیسے جب بول دیا میرے کو بولتے میں 11 دے جا, اب بھیا آپ پہلے دے دیتے. اس طرح بڈنگ ہوتی ہے سر دنیا کے اندر کہ کسی نے بڈ ڈال دی اور اس بڈ کو کھلنے کے بعد آپ بول رہے ہیں یار میں اس سے اونچی دے دیتا, بھئی آپ پہلے پارٹیسپیٹ کر لیتے. سر یہ ورلڈ کا اصول ہے, سوری ٹو سے, یا آپ کے بزنس مینوں کا پریٹیکسٹ ہی غلط تھا. If they wanted to participate, they should have participated. If they didn't like the base price, they should have given a higher price beforehand. Envelope کھلنے کے بعد آپ بھی ٹینڈرز میں پارٹیسپیٹ کر, envelope کھلنے کے بعد how can you say I could have offered more? This is not fair. He should not be entertained. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ناظرین جو ایک تو پروسیس بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, دوسرا بہت زیادہ انکلوسیو ہونا چاہیے. اب انکلوسیو بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیو ڈیلیجنس ہوئی ہے اس کی جو بھی چیز ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اب یو آر اے بزنس مین, ایک میں کاروباری ہونے کے ناطے آپ سے پوچھتا ہوں سر, ایک لاس میکنگ کاروبار کو جو بھی شخص خرید رہا ہوتا ہے نا, اس کی قیمت نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں اس کی صلاحیت دیکھتے ہیں. آپ اگر اسے گوئنگ کنسرن رکھنا چاہتے ہیں پی آئی اے کو, برا نہ مانیے گا, قیمت مت دیکھیں, تجربہ کار لوگوں کو یہ دے دیں. میرا یہ ذہن کہتا ہے, نہ تجربہ کار لوگوں کو اور چھوٹی سی قیمت فیچ کریں. اگر آپ پی آئی اے کو پولیٹیسائز نہ کریں اور اگر آپ پی آئی اے کے اندر میرٹ کے اندر صرف اسٹاف کو لے کے آ جائیں, ان کے چلانے والوں کو لے کے آ جائیں, تو پی آئی اے ابھی بھی چل جائے گی. پی آئی اے آپ کو بہت پیسہ کما کے دے سکتی ہے, ابھی بھی دے سکتی ہے. آپ دنیا کی جتنی دیکھیں ایمریٹس کو بنانے والے ہم لوگ ہیں,
قطر ایئرویز کو بنانے والے ہم لوگ ہیں. آج ایمریٹس, قطر, اتحاد, یہ کتنا بزنس کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. چھوٹے چھوٹے سے ملک جو اتنے سے ملک ہیں جن کی 40 لاکھ کی آبادی ہے اور ان کے پاس 200 300 جہاز ہیں. ہم 25 کروڑ کی عوام ہیں اور ہمارے پاس 25 جہاز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, اور اگر یہ میرٹ کے اوپر کام ہوگا. مشرق وسطیٰ کے ایئرپورٹ پہ اترا, یقین کرو ان کا ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے, نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے, باقی آپ گیس کر لیں گے, جہازوں کی قطار لگی ہوئی تھی. پتہ نہیں ہم لوگوں کی فلائٹ کراچی سے پہنچی ہے, یقین کرو مجھے تو اتنا پیدل چلنا پڑا, مجھے لگا میں کراچی سے چل کے جا رہا ہوں. پتہ نہیں ہم لوگوں کا ٹرمینل اتنا دور کیوں رکھتے. آپ کہتے ہیں ایئر لائن ہم نے بنائی. نہیں, میرا شکوہ نہیں تھا, میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت ساری ہماری فلائٹیں جہاں بہت دور لگاتے ہیں وہ, تو بندہ پیدل ہی پہنچ جاتا ہے وہاں پہ. اچھا, میں ایک چیز اور جو مجھے کافی پنچ کر رہی تھی, میں آپ سے پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ سنگل ونڈو کا ایک فنومنا انہوں نے کریٹ کرنے کے بارے میں کہا ہے. آپ بھی کافی عرصے سے تاجر سیاست میں متحرک ہیں. یہ سنگل ونڈو ایکٹیویٹ کب ہوگی؟ نام کے علاوہ بتائیں, آپ ایف بی آر سے ہٹ کے بتائیں. آپ سنگل ونڈو ہر چیز کے لیے ہونی چاہیے. یہ تو میں نہیں بتا سکتے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے اس کو لائف کرنا ہے, کہ ان کے ذہن میں کیا ہے, وہ کب کریں گے, وہ کیسے کریں گے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سی مثال دوں کہ 4K ہم سنتے آ رہے ہیں نا, اور 4K جب تک پائے تکمیل تک جائے گا اس وقت تک 4K کی ویلیو زیرو ہو جائے گی. 4K جب اسٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت آپ کے کتنے کنزیومر تھے, آپ کی آبادی کتنی تھی, آپ کے فلیٹس کتنے تھے, آپ کے وہ کتنے تھے, اور اس کے بعد آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کتنے ہیں. تو 4K کو بنتے بنتے کوئی 20 سے 25 سال تو انہوں نے گزار دیا, اور جب تک 4K بننے کے لیے آئے گا تو 4K کی افادیت جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. تو سنگل ونڈو بہت اچھا آپشن ہے اگر سنگل ونڈو آ جائے. دیکھیں, سنگل ونڈو کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے تاجروں کو, پاکستان کے بزنس مینوں کو, پاکستان کے صنعت کاروں کو آپ ہر وقت انگیج رکھتے ہیں. کبھی آپ ایف بی آر کی غلط پالیسیاں لے کے آ جاتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں جی ملک کے پاس ڈالر نہیں ہے, کبھی آپ کہتے ہیں جی ہم امپورٹ نہیں کر سکتے, کبھی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس. تو آپ اتنے سارے مسائل کرنا, جب ہر 2 سال کے بعد ایک نئے مسائل کھڑا ہوتا رہتا ہے, تو اس سے انٹرنیشنل جو ہماری معیشت کے اوپر فرق پڑتا ہے. جو انٹرنیشنل ہمارے کلائنٹ ہیں وہ ہم کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یار, تم لوگ جن انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہو وہ تمہاری انوائرمنٹ بہت اچھی نہیں ہے. کہ کبھی تم کہتے ہو جی ہمارے پاس امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں ہے, کبھی تم کہتے ہو جی تمہارے تو سارے بزنس مین ہی چور ہیں, تمہاری تو حکومت اور تمہاری تو ایف بی آر تم کو چور بنا رہی ہے. تو وہ یہ تمام ایسی پالیسیز ہیں جو آپ کی بزنس کے لیے, آپ کی چلتی ہوئی معیشت کے لیے ہرڈل ہیں, اور یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ چلتی ہوئی صنعتوں کی ٹارگٹ کلنگ ہے. بہت ہی گہرے, سخت اور جذباتی الفاظ استعمال کیے انہوں نے, اس کی وجہ بھی بیان کی انہوں نے کہ یہ پاکستان میں چونکہ کاروبار کر رہے ہیں اور یہ فرسٹ ہینڈ یہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اس لیے ظاہری بات ہے ان کی رائے اسی نوعیت کی ہے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ایون آئی نو ہی از اے ہمبل پرسن, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اف لارج انڈسٹریز آلسو ہیو دس کائنڈ آف اوپینین, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے مومنٹ ٹو تھنک. ذرا تھوڑا سا حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے فیسیلیٹیشن کر سکیں. اور جیسے انہوں نے سنگل ونڈو کے لیے کہا, میں بھی یہی پروپوگیٹ کرتا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن نئی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی 4-6 آرگنائزیشنز ایسی موجود ہیں جن کی کیپیسٹی ہے, جن کے پاس ڈیٹا ایکسیس ہے, ان کو یوز کر کے سنگل ونڈو اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ 6 ادارے جو اس ملک کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کی جگہ جگہ کے اوپر دفتر کے ذریعے پریزنس بھی ہے. آپ ان کو یوٹیلائز کریں. آئی اسٹرانگلی سجیسٹ آپ ان کو یوٹیلائز کریں. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا کہ آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.